وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک تمام. ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے مأوا امام اعظم ابو حنیفہ. زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. نہ کیوں کریں ناز اہل سنت، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت. سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. حمد و صلاۃ و بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ سب تو پہلے میں انجمن نوجوانان اہل سنت والجماعت کوٹ پھپھرا دے نوجوانوں اور انہاں تمام انہاں دے مومنین اور سرپرستانوں مبارکباد پیش کرداں جنہاں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ائمہ دین دی عزت دی حفاظت دے واسطے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیتا. میں انہاں تمام دوستانوں مبارکباد پیش کرتا. میرے دوستان بزرگوں، میری تقریر دا موضوع ہے
ضرورت تقلید اور شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ موضوع دو نے میں کوشش کراں گا آسان پیرائے دے اندر تہانوں گل سمجھانا، لیکن اس واسطے ضروری ہے کہ ابتدا دے اندر تسی مکمل توجہ رکھو گے، کیونکہ واضح گل ہے کہ سمجھان والی ساری تقریر ضروری نہیں سر وچ ہوے۔ بہرحال میں کوشش کراں گا تواڈے دو ذوق پورے کرن دا، لیکن اے ضرور ہے کہ اگر بنیادی طور تے گلاں میں تانوں سمجھا سکیا تسی سمجھ سکے، انشاءاللہ اے خلش تواڈے ذہن چوں دور ہو جائے گی کہ اساں لوگ تقلید کیوں کردے ہاں اور شریعت مطہرہ دے اندر تقلید کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ اصل دے اندر ساڈے دین و ایمان دا مقصود اے چیز ہے کہ اسی اللہ تعالی دی اطاعت کریے۔ کس دی اطاعت کریے؟ اللہ تعالی دی اطاعت کریے۔ اور چونکہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت دا مظہر اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو بنایا ہے، اس واسطے سرکار دی بھی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ سرکار دی اطاعت دے نال ہی اللہ دی اطاعت ممکن ہو سکتی۔ لیکن میرے دوستو یہ غلط ہے کہ اللہ تعالی دی اطاعت اور اللہ تعالی دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، یہ دو اطاعتاں اصل مقصد نے، لیکن سوال ہے کہ سانو انہاں دو اطاعتاں دا پتہ کتھوں چلے گا؟ میرے بھائی، اللہ کریم دی اطاعت اور اللہ کریم دے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دی سانو رہنمائی ملتی ہے قرآن و حدیث چو۔ بولو کس چو؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم اے بھی ساڑے واسطے حجت ہے، دلیل ہے، ادھے جو اسی رہنمائی حاصل کر دے ہیں اور حدیث پاک جو بھی حاصل کر دے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، تقلید دے منکر لوگ عموماً اے آدھے نے اور عام لوگاں نو گمراہ کر دے نے کہ جدو قرآن حدیث موجود ہے پھر کسے امام دی کوئی ضرورت؟ کی کہندے ہیں کسے امام دی کوئی ضرورت؟ او کہندے نے قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لہذا انہا دوں دے ہونے ہوئے ہیں اور کسے امام دی تقلید دی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے بھائی میرے دوست، قرآن کریم اللہ دی کتاب ہے اور قرآن کریم دے اندر ہر بندہ ساڈا اے دعویٰ ہے، ہر بندہ خود قرآن اور حدیث نو سمجھ سکدا۔ قرآن دے سارے آکام بندے نو سمجھ نہیں آندے، او دی وجہ ہے میرے بھائی قرآن کریم دے اندر بعض چیزاں اجمال نال بیان کیتیاں گئیاں نے، بعض چیزاں تفصیل نال بیان کیتیاں گئیاں۔ قرآن دے کچھ او آکام نے، قرآن دیاں کچھ او آیتاں نے جڑیاں بالکل واضح نے، پڑھ دے جاؤ ہر بندے سمجھ آ جاندی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والیو آپس اندر ایک دوجے دی غیبت
نہ کرو غیبت میرے بھائی یہ واضح حکم ہے ادھے سمجھن دے واسطے ہر بندہ جان جائے غیبت کے شے اور غیبت نہیں کرنی چاہی دی ایک قرآن دا ایسا حکم ہے ہر بندہ جان سکتا ہے لیکن میرے بھائی میں عرضی کر رہے ہیں قرآن دے کچھ حکم واضح نے کچھ حکم ایسے نے جنہ دے اندر اجمال ہے قرآن نے مختصر بیان کیتا ادھی وضاحت ضروری ہے مثلا وضو دے جدو ذکر آیا اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سراں دا مسح کرو کی فرمایا اپنے سراں دا بولو ذرا اپنے سراں دا تو ان تقریر سمجھتا ہے کہ ذرا ذرا بولو گے نا بارت یہ ضروری نہیں لیکن صرف ان جگان واسطے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر دا مسح کرو اور قرآن نے یہ نہیں بیان کیتا سارے سر دا مسح بیان کرو چوتھے حصے دا بیان کرو ایک وال دا کر لو یہ میرے بھائی تفصیل کوئی موجود نہیں گویا پتہ چلیا قرآن اندر کچھ حکم ایسے آئے نے جیڑے مجمل آئے نے مختصر آئے نے انہاں دی تشریح سانو کتھوں ملے گی میرے بھائی واضح گلے قرآن کریم دی آیات سمجھن دے واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب دا ارشاد سمجھیا جاوے اور میرے بھائی پھر احادیث طیبہ اندر جاؤ انہاں دے اندر بھی دوستان گرامی قدر بعض احادیث دے اندر آیا سرکار نے سر دے چوتھے حصے دا مسح کیتا ہے بعض احادیث اندر آیا سارے سر دا مسح میرے بھائی ان قابل غور گل ہے انہاں دا دعوی غیر مقلدین یادے نے ہر بندہ خود قرآن سمجھ سکتا ہے ہر بندہ حدیث سمجھ سکتا ہے ساڈا سوال ہے قرآن نے صرف کہہ دیتا ہے سر دا مسح کرو ادھی تفصیل حدیث جو پڑھیں گے لیکن حدیث اندر دو طرح دے بیان موجود نے ان سانو کس طرح پتہ چلے گا چوتھا حصہ مسح کر لئیے تاں بھی کافی ہے یا سارے سر دا مسح کرنا ضروری ہے یا ایک بال دا کر لیا جاوے یا دو انگلیاں مسح کر لیا جاوے تاں بھی ضروری میرے بھائی گل عام بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کوئی سمجھان والا موجود نہ ہوئے میرے بھائی یہ لوگ عموماً آتے ہیں قرآن حدیث سمجھن واسطے علماء دی کوئی لوڑ نہیں امامہ دی کوئی لوڑ نہیں میرے بھائی انصاف نال گل سمجھو قرآن اندر بعض ایسیاں بھی آیتانیاں نے جنہ آیتان دے اندر مخالف حکم آ جاندہ ہے مثلا میں قرآن کو دو آیتاں پیش کردہ میرے بھائی قرآن کریم نے اس مسئلے نو بیان کیتا اگر عورت دا خامن مر جاوے عورت نو کتنی عدت گزارنی چاہی دیئے قرآن کریم دیا دو آیتاں سنو تو انہوں پتہ چل جائے گا ایک آیت اندر اللہ تعالیٰ فرمان دینے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعن الی الحول غیر اخراج میرے بھائی شاید ترجمہ ہے او عورتاں جنہ دے شوہر مر جاندے نے شوہر نہ چاہیدہ ہے وصیت کر جاوے عورت نو 1 سال دی جائیداد جو خرچہ ملے عورت 1 سال انتظار کرے گی ایک قرآن دی آیت دستی پئیے جس عورت دا شوہر مر جاوے او دی عدت بولو کتنی ہے 1 سال بولو کتنی ہے کتنی بولو میرے بھائی توجہ رکھنا یہ آیت فرمان دی ہے اس آیت دے اندر آیا عورت دی عدت جدہ شوہر مر جاوے 1 سال قرآن دی دوجی آیت میرے بھائی یہ آیت جڑی میں پڑھی ہے اس سورہ بقرہ دی 234 آیت نمبر ہے دوجی آیت سنو اللہ تعالیٰ فرمان دینے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر و 10
یہ سورہ بقرہ دی آیت مبارکہ 234 ہے، پہلی آیت مبارکہ 240 نمبر ہے۔ اس آیت دے اندر فرمایا گیا عورتاں جنہ دے مرد مر جاون وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کرن گیاں۔ بولو کتنی؟ میرے بھائی دو قرآن دی آیت آ گئیاں۔ ایک آیت کہندی ہے جدہ شوہر مر جاوے عورت 1 سال عدت گزارے، 1 سال انتظار کرے۔ دوجی قرآن دی آیت کہہ رہی ہے جس عورت دا شوہر مر جاوے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اور میرا بھائی ایک 8 جماعتاں پڑھے ہو یا غیر مقلد اہل حدیث اسیو دے کولو سوال کر دیاں، کسے امام دی گل نہیں بننی، کسے عالم دی گل نہیں مننی۔ انہاں قرآن دیا 2 آیتاں جو 10 کیڑی صحیح ہے۔ ایک وچ آیا سال عدت گزارے، دوجی اندر آیا 4 مہینے 10 دن گزارے۔ اللہ دی قسم ساری زندگی سر مارے کدی گل سمجھ نہیں آئے گی، سمجھو دو آئے گی جدو ایک گل واضح ہوئے گی۔ سال عدت والا حکم پہلے آیا ہے اور 4 مہینے 10 دن والا حکم بعد وچ آیا۔ اس حکم نے انہوں ختم کر دیتا۔ میرے بھائی یہ گل سن کون دسے گا؟ یہ گل اوہی علماء دسن گے جڑے قرآن دی نزول دی تاریخ نو جان دے نے۔ تو ان گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ اے 8 جماعتاں فیل غیر مقلد بندہ اے قرآن دیا 2 آیتاں سامنے رکھے۔ ایک آیت اندر آیا عورت سال انتظار کرے، دوجی آیت اندر آیا 4 مہینے 10 دن۔ ان قرآن دیا 2 آیتاں ٹکرا رہی ہیں، انہاں 2 آیتاں بھی حق منیا جاوے، مسئلہ بھی سمجھیا جاوے، تاں پتہ چلے گا۔ جدو پتہ چلے گا پہلی آیت پہلے آئیے، دوجی آیت بعد وچ آئیے۔ اور اے علم ہر بندہ قرآن پورے دے بارے چ نہیں جان سکدا۔ پتہ چلے آپ قرآن دیا ایو جیاں آیتاں نو سمجھن واسطے انہاں علماء دی محتاجی ہے، انہاں علماء دی ضرورت ہے جیڑے قرآن دے ماہر نے۔ میرے بھائی انہاں علماء دی تحقیق تے یقین کر کے مسئلہ من لیا جاوے، اسے شاید نہ ہے تقلید۔ بولو اسے میرے بھائی میں عرضے کرنے لگا، سمجھو نال میں عرضے کرنا چاہنا میرے بھائی قرآن کریم پورے دا پورا ہر آدمی نہیں انہوں جان سکدا۔ قرآن کریم دی آیات 6666 نے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہر اہل حدیث بندہ قرآن دا سارا علم نہیں رکھدا۔ اگر دیانتداری نال سن نہ دیو، امام ابو حنیفہ دی تقلید نہ کرو، امام مالک دی نہ کرو، امام شافعی دی نہ کرو، میرا بھائی تقلید کیے کسے بھی مسئلے دے اندر پوری تحقیق قرآن حدیث اور صحابہ دے عمل دی تحقیق کر کے جیڑا نچوڑ امام بیان کر دینے اسی اسے نچوڑ نو من لیندے ہیں۔ یہ لوگاں نو عموماً گمراہ کر دینے امام دی کوئی لوڑ نہیں۔ میں آکھیا اگر امام دی کوئی لوڑ نہیں میں 2 حدیثاں پیش کرداں۔ اللہ دی قسم ہے عام اہل حدیث نہ دا جواب نہیں دے سکے گا بلکہ گل مننی پوے گی۔ میرے بھائی بخاری و مسلم دونوں دے اندر اے حدیث پاک آئیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تزوج میمونۃ وہو محرم۔ حضرت ابن عباس کہندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم۔ یہ حدیث بخاری اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہندے نے نبی پاک نے حضرت میمونہ نال شادی اس وقت کیتے جدو نبی پاک نے حج دا احرام بندھویا ہے۔ بولو جدو حج دا
یہ میرے بھائی بخاری شریف اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے۔ آؤ دوجی حدیث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یعنی عثمان غنی کہندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی دوئے حدیثاں صحیح نے اور بخاری و مسلم اندر موجود نے۔ بخاری و مسلم دے بڑے دعوے کرداں بڑی ڈینگا مارداں۔ ایک حدیث اندر آیا نبی پاک نے احرام دی حالت اندر سیدہ میمونہ نال شادی کیتی ہے، نکاح کیتا ہے، اور دوجی حدیث اندر حضور کہہ رہے ہیں کہ محرم آدمی احرام والا آدمی نہ نکاح اپنا کرے نہ دوجے دا کر کے دے وے نہ منگنی دا پیغام دے وے، مکمل توجہ اپنے حج والا رکھے۔ یہ دو حدیثاں مقابلے وچ آ گئیاں نے۔ ہن دو حدیثاں بخاری و مسلم اندر موجود نے۔ اہل حدیث جواب دے وے کس حدیث تے عمل کیتا جائے؟ اللہ دی قسم غور نال میری گل سنو، اہل حدیث او جھوٹے لوگ نے جڑے رڑے رڑے تے جھوٹ بول دے نے کہ اسی بخاری و مسلم تے عمل کر دیاں۔ اگر کر دے ہو انہاں دعا حدیثاں نو سامنے رکھ کے دسو اور کی کرنا چاہیدا؟ احرام وچ نکاح کرنا چاہیدا یا نہیں کرنا چاہیدا؟ ایک حدیث کہہ رہی ہے نہیں کرنا چاہیدا، ایک حدیث اندر آیا خود نبی پاک نے کیتا ہے۔ ہن جیڑا بھی جواب دے گا او غور کر کے جواب دے گا کہ دو حدیث اندر غور کر کے جیڑا ریزلٹ نکالیا جاوا او ریزلٹ تیرا مولوی نکالے گا۔ تو ادھی گل مان لینا تے جیڑا ریزلٹ جیڑا نتیجہ جیڑا ریزلٹ تیرا مولوی دسے او تین قابل قبول ہے تے جیڑا ریزلٹ قرآن و سنت دا امام اعظم بیان کرے او سانو قبول ہے۔ میں عرضے کرے میرا بھائی اللہ دی قسم احادیث طیبہ تے لکھاں دی تعداد اندر نے۔ اگر ہر بندہ ساریاں حدیثاں دا علم جمع کرے، ساریاں حدیثاں دی تحقیق کرے، ساریاں حدیثاں دا علم پڑھے، ایسا عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف بڑے بڑے امام کر سکتے نے، مجتہد کر سکتے نے۔ لہذا اللہ دی قسم بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ بول دے نے کہ اسی تقلید نہیں کر دے۔ فرق صرف اتنا ہے اے تقلید اپنے مولویاں دی کر دے نے جیڑے آج دی پیداوار نے اور انگریز دی پیداوار نے۔ الحمدللہ حنفی اس امام ابو حنیفہ دی پیروی کر دے نے جیڑے صحابہ تو بعد کائنات دے آلہ گروہ تابعین وچ نے جنہاں نے سردیاں اکھاں نال نبی پاک دے صحابہ دی زیارت کیتی۔ یہ اج دیاں مولویاں دی گل من دے نے میرے بھائی، یہ گل میں کئی باری کیتی ہے۔ یہ عموماً آتے نے یہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس جو مسئلہ کڈو۔ میں پوچھیا توڑا ہر غیر مقلد یہ آلیت رکھ دائے آپ تحقیق کر کے ہر مسئلہ کڈ سکے؟ نہیں جی نہیں۔ میں آکھیا وقت اپنے مولوی دی گل کیوں من دے ہو؟ او جی حدیثاں نال سن جواب دین دے نے تو ہاڈے عقل نال دین دے نے۔ میں کہیا او حدیثاں نال نہیں دین دے۔ کوئی اہل حدیث مولوی آج باں کھڑی کر کے آکھے کہ میں ساریاں نبی پاک دیاں حدیثاں دا علم رکھدا ہاں، اسی تواڈی بیعت کر لے مانگے جدوں کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکدا میں بیک وقت ساریاں نبی پاک دیاں حدیثاں جاننا۔ بات کس طرح دعویٰ کردا ساریاں حدیثاں سامنے نے؟ جے اج دا مولوی جاندا ہے تے او امام اعظم کیوں نہیں جاندے جنہ 55 حج کر کے مکہ تے مدینے دے سفر کیتے نے؟ بھئی چاہیے کہ ہر بندہ پھر خود اپنی تحقیق کرے۔ کوٹ پھپریدہ ہر غیر مقلد آپ ساری بخاری پڑھے، آپ ساری مسلم شریف پڑھے، سیاہ ستہ پڑھے، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھے، تبری پڑھے، بہقی پڑھے، ابو نعیم پڑھے، حدیث دی درجنہ کتاباں پڑھے، ہر کوئی تے پڑھ نہیں سکدا۔ تے میں آکھیا جے تو اپنے مولوی دی لکھی ہوئی فقہ تے اعتماد کر کے عمل کر لینا، اے اگر شرک نہیں تے خدا دی قسم ابو حنیفہ دی پیروی کرنا بھی شرک۔
بہت بڑا ظلم ہے کہ یہ لوگ خود تقلید کرتے ہیں اپنے اماماں دی. اور یاد رکھو میرے بھائی بہت سارے مسائل ایسے نے جنہاں دا حدیث اندر کوئی ذکر نہیں. اے عموماً تو نماز دے بارے غلط فہمیاں پیدا کر دیں. انہاں کولو پوچھو انہاں دا دعویٰ ہے اسی ہر مسئلہ نماز دا صحیح صریح غیر مناقض حدیث نال پیش کر دے ہاں. ایو جی حدیث جیڑی صحیح بھی ہوئے جیڑی صریح بھی ہوئے اور او دے اندر کوئی ٹکراؤ نہ ہوئے. آؤ دو چار گلہ میں دس دینا اے یاد کر لے ہو. انہاں دے کسے مولوی نہ آکھو صحیح صریح حدیث دے نالو ثابت کر دے وے اسی انہاں دا مذہب قبول کر لے مانگے. تے جے کوئی بھی اہل حدیث ثابت نہ کر سکے تے وقت اپنی گل واپس لے لو. پھر مان جاؤ قرآن و حدیث دا جیڑا نتیجہ امامہ کڑیا او برحق کے اور مقلدین برحق لوگ نے. مثلا میرے بھائی اے نماز دے شروع اندر تکبیر آکھ دن کے نہیں آدھے پوچھے بولو اللہ اکبر آکھ دن کے نہیں آدھے. اے عموماً ہر گلتے میرا بھائی لوگاں دے دل اندر وسوسہ پیدا کر دینے اور وسوسہ لوگاں دے دل جالنا ہے. کہندہ کامے بولو شیطان دا مل کے بولو کہندہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے کم کرنا شیطانی کم ہے. برادران اکرامی میں عرضے کر رہے ہیں یہ تو ہاڑے ذہن اچ وسوسہ پاندے نے جی دل وچ نیت موجود ہے زبان نال کرن دی کوئی لوڑ نہیں. کدائی نہیں آیا میں آکھیا جی کدائی نہیں لکھیا زبان نال نیت کرنی چاہیے تے آ توں دس جیڑا اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کہنا اے 10 فرض ہے واجب ہے سنت مؤکدہ ہے مستحب ہے. جیڑی بھی گل کریں منو سے ایک صریح حدیث دینال ان لکھا دے کے تکبیر اولا کہنا فرض سنت واجب اے تو ثابت کر دے مذہب میں تیرا قبول کر لے مانگا. تے جیڑا تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر صریح حدیث نال ثابت نہیں کر سکدا پتہ چلے انہاں دا اے آکھنا ساڈی ساری نماز حدیث نال ثابت ہے. اے جھوٹے کائنات دے اندر بڑا جھوٹ ہے. ورنہ میری گل دا جواب دیو کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض واجب سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ مستحب ہے. جو ہے صریح حدیث دے الفاظ کدائیں دکھا دے لیکن کدی نہیں دکھا سکیں گے. میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں بہت سارے مسائل ایسے نے جیڑے صریح حدیث اندر نہیں ملتے. مثلا میں توڑے کو پوچھدا بھینس مجھ حلال حرام ہے سارے بولو آخر تک بولو حلال حرام ہے. اہل حدیث بھی کھاندے بولو انہاں کولو پوچھو مجھ دے گوشت دے آکام مجھ دے دودھ دے بارے ایک کسے صریح حدیث دے نال ثابت کرو جیڑی کسے دوجی حدیث نہ ٹکراندی نہ ہوئے اور دے اندر کسے قسم دا کوئی اعتراض نہ ہوئے. کیوں سان ہر گل تے آدے ہو صحیح حدیث لے آؤ صریح حدیث لے آؤ غیر مناقض حدیث لے آؤ. اسی بھی کہنے ہاں مجھ دے بارے ثابت کر کسے حدیث دے نال کہ مجھ دا گوشت حلال ہے او دا دودھ حلال ہے او دے آقام نے. اگر یہ الفاظ دکھا دے حدیث کے اندر اسی تیری گل من لے مانگے تے اے حدیث اندر اگر نہیں آیا انہوں گائے تے قیاس کردہ تے جے تو قیاس کر لے میں تے جائز ہے تے جے قیاس تابعین دے تاجدار ابو حنیفہ کرن تے پھر او بھی جائز ہے. اس واسطے میرے بھائی اے تو موٹا جی سوال ہے تو آڑے جٹاں واسطے انہاں ناکو بخاری شریف مسلم شریف سیاہ ستہ چو کدائیں تو سی مجھ دے بارے سان آکام کڑ کے بکھاؤ. اے سارے جڑے من دے ہو تے پھر اسی تہاڈی گل من لیندے ہاں. اور اگر نہیں کہ تسی آدے ہو جڑی گل حدیث وچ نہیں آئی او نہیں مننی قیاس نہیں مننی تے پھر کیوں حرام خوری کر رہے ہو کیوں مجھ دا گوشت کھاندے ہو مجھ دا دودھ
پیندے ہو تے جے پیندے ہو تے پھر حرام دودھ پی کے پلدے ہو اور واضح گل ہے تسی حرام سمجھ کے پلدے ہو تے جیڑا حرام خوراک نال پلے او دا ٹھکانہ جہنم ہے ایو لحمن بنیا من مال حرام فاولا لہ النار امام غزالی نے کہا جیڑا خون اور گوشت حرام مال نال بندا ہے او دا ٹھکانہ اچھے بولو دا ٹھکانہ جے اے مجھ دے دودھ اور گوشت دا حکم نہ ثابت کرن تے پھر حرام خور بنن کے اور حرام خوران دا ٹھکانہ اچھے بولو اس واسطے میرا بھائی میں عرض کر رہے ہیں کہ دین مدین سمجھن دے واسطے بڑے بڑے آئمہ دی ضرورت ہے جیڑے جان دے ہون احکام جان دے ہون برادران گرامی قدر اللہ دی قسم سفید جھوٹ تواڈے سامنے بول دینے جیڑا اے کہن دینے صحابہ تقلید کوئی نہ کر دے حالانکہ پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نو آپ لکھ دینے کہ حضور نبی رحمت دے 1 لاکھ کمو بے 40,000 صحابہ کرام نے لیکن سارے صحابہ آپ فتوہ نہیں دیندے انہاں جو 149 صحابی فتوہ دیندے نے پھر انہاں جو 7 جڑے نے او مکسرین نے 20 جڑے نے موسطین نے اور باقی جڑے نے او مقلین نے یعنی 7 صحابہ بڑے فتوہ دین والے نے اور 20 صحابی درمیانے فتوے دیندے نے باقی 149 جو جڑے بچ دے نے او عام فتوے دیندے نے اور میرا سوال ہے حضور دے صحابہ تے 1 لاکھ کم ہو بے 40,000 نے مفتی صرف 149 نے چلو 150 لا لو باقی 1 لاکھ صحابہ کرام نالو زیادہ صحابہ کرام کون نے پتہ چلیا اے 149 صحابی اے مجتہد نے باقی سارے صحابہ مقلد نے ثابت ہویا مقلد ہونا بدعت نہیں ہے صحابہ میرے بھائی صحابہ دیئے 2 قسمن ایکو صحابہ جیڑا اجتہاد کر کے فتوہ دین دینے اور دوجے او صحابہ جیڑے انہاں دی گل مان کے عمل کر دینے گویا پتہ چلیا صحابہ دیاں 2 ہی قسماں نے ایک مجتہد اور ایک مقلد آج اسی مقلدہ ساڈے امامین مجتہدین نے ہن آؤ غیر مقلد کونے پتہ چلیا غیر مقلد نہ مقلدین وچے نہ مجتہدین وچے تریجی کیڑی گل ہے انی گل نماز ہو رہی ہوے ایک امام ہے دوجے مقتدی نے تریجا کو رولا پاوے کدی امام منکاری کر دے کدی مقتدیاں نو گالی کر دے ہر ویکھن والا بندہ آکھے گا اے شیطان ہے کدی امام نو گالیاں دیندا کدی مقتدیاں نو گالیاں دیندا او صحابہ یا مقلد نے یا مجتہد نے سنی حنفی تے مبارک ہوے تو صحابہ دے مسلک تا تریجا کم کرن والا شیطان ہے جڑا حضور دی امت موت بھی ہے ہمارا وہ امام ہے سارے بولو دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے 2 ہی گروہ نے اگر یہ گل غلط ہوئے میرے دوستو میں ذمہ دار میں دلائل نہ ثابت کرانگا بعض صحابہ کرام کو صحابہ مسئلہ پوچھ دینے تقلید کیے کسے امام دی تحقیق تے اعتماد کرنا دلیل دیکھے بغیر مسئلہ نسی حضرت امام اعظم دی پیروی کر دیا اس تو کر دیا امام اعظم نے جڑا مسئلہ بیان کیتا ساڈا یقین ہے کہ او انسان جدے تقوی تے اخلاص تے ادے علم شریعت دی مہارت تے سانو اعتماد ہے اے خیال کر دیویا اے قرآن و سنت دے خلاف گل نہیں کرے گا اے اعتقاد رکھ دیاں امام دے قول نو من لینا عمل کرنا اے تقلید ہے اور اللہ دی قسم صحابہ اندر بھی یہی موجود ہے اگر نہیں مندے میرے کریم آقا تو بعد اللہ دی قسم مکہ مکرمہ اندر فتوی حضرت ابن عباس دا چل دائے باقی لوگ انہاں دی گل من دے
مدینہ طیبہ اندر زید ابن ثابت دا فتوہ چلدا ہے باقی گل مندے نے یمن اندر معاذ ابن جبل دا فتوہ چلدا باقی گل مندے نے بصرہ اندر حضرت سیدنا انس ابن مالک دی گل چلدی ہے باقی صحابہ مندے نے میرے بھائی پتہ چلیا صحابہ نے عمل کر کے دس دیتا ساڈے چو کچھ مسئلہ دسن والے نے کچھ من لین والے نے اعتماد کر کے من لین والے نے اور صحابہ میں یار حق نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے میرے محبوب دے صحابہ سچیو لوگ نے جڑے تہاڈی طرح ایمان لے آئے نے سنیاں دا عقیدہ و عمل صحابہ والا ہے کہ بعض صحابہ فتوہ دین دینے بعض من لین دینے اور دیتے منوان عمل کر دینے لمبے چوڑے دلائل نہیں سمجھ دے میرے بھائی اے شریعت دا احسان ہے ورنہ تسی زمیندار لوگ دسو اگر شریعت دا اے حکم ہوندا ہر بندہ آپ سارا قرآن کھنگا لے آپ حدیث کھنگا لے بات کسے مسئلے تے عمل کرے اگر ایک کام ہوندا تسی زمینداری کر سکو بولو دکانداری کر سکو تسی دیگر کام کر سکو غیر مقلدین نہ موقف فطرت اسلام دے خلاف ہے اسلام دا تے حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بہرحال میرے دوستوں چونکہ حضرت علامہ آ چکے نے میں اپنی تقریروں سے بیٹھنا چاہنا میں عرض کر رہا قرآن کریم دیاں آیات کیوں جیاں نے جنہاں نو عام بندہ نہیں سمجھ سکدا کدائیں اجمال ہے کدائیں تفصیل ہے کدائیں مطلق حکم ہے کدائیں مقید حکم ہے ایک آیت اندر اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اتھے مطلق خون حرام کیتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم اتھے آیا خون حرام ہے قرآن دی دوجی اندر آیت کریمہ اندر آیا اس دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے الا یکون میتۃ او دم مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس قرآن دی ایک آیت کہندی ہے خون حرام ہے دوجی آیت کہندی ہے بہن والا خون حرام ہے یا اللہ قرآن تیرا ہے اتنے اندر تے ٹکراؤ نہیں آندا ایک آیت مطلق کہہ رہی ہے خون حرام ہے دوجی آیت کہہ رہی ہے حرام تائیں جدو بہنا شروع کر دے وے مولا سنگل کس طرح سمجھ آئے گی خدا دی قسم عام بندہ نہیں سمجھ سکدا اے امام ابو حنیفہ سمجھائے گا اتھے آیت دا مطلب ہو رہے اس مقام تے آیت دا مطلب ہو رہے امام دی ضرورت ہے قرآن حدیث سمجھن دے واسطے ایسے ائمہ دی ضرورت ہے جیڑا پورا قرآن و حدیث تے مہارت رکھ دے ہون نظر رکھ دے ہون بات انہاں نو آکام بیان کرن میرے بھائی ایسے امام دی پیروی ضروری ہے اور اس تو بغیر چارہ کار ہے ہی ایک گل میں کئی مرتبہ سنائیے میرے پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سفر اندر نے آپ ایک مسجد چا نماز پڑھی لوگاں دسیا حضرت غیر مقلدان دی مسجد ہے انہاں دا امام بیٹھویا آپ نے جماعت کران تو بعد فرمایا مولوی صاحب تسی غیر مقلد ہو ہاں جی الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں آپ نے فرمایا مولوی صاحب میں نے ایک مسئلہ نہیں ہوندا میں تھوڑے کولا پوچھدا تسی میں مسئلہ دسو میں او دیتے عمل کراں یا نہ کراں مولوی چپ اگو بول دا کوئی نہیں آپ نے فرمایا مولوی صاحب دسو میں مسئلہ پتا کوئی نہیں میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھدا اور آدا میں قرآن و حدیث وچوں مسئلہ دسو تسی مسئلہ دس دیو مینوں مننا کہ کوئی نہ اور میں پھر قرآن حدیث دے دلائل اندر بھی نہ جاواں تہاڈی گل من کے عمل کراں ہن مولوی چپے بول دا کوئی نہیں استاد العلماء علامہ اشرف سیالوی صاحب کہندے نے حضور پیر سیال ترے باری سوال دہرایا مولوی غیر مقلد دا گلا گھٹی گیا بول دا کوئی نہیں کیونکہ پتا سامنے کوٹ پپرا دے سادے مسلمان نہیں سامنے پیر سیال شیخ الاسلام موجود
مولوی چپ کر گیا. آپ فرمایا مولوی بولدا کیوں نہیں دس میں تیری گل دے اتے عمل کراں یا کوئی نہ. ہن جی آکھے میں مسئلہ دساں اس تے عمل نہ کرو تے بات اپنے آپ نو جھوٹا اور جاہل کہہ رہا. تے جے آکھے میں جڑا مسئلہ قرآن و حدیث چو کڈ کے دساں او دے تے عمل کرو تے پیر سیال گلے تو نپ لینا. جے تو 14ویں صدی دا بندہ قرآن حدیث دے سارے آئینے وچ نظر مال کے مسئلہ دسے میرے تے مننا ضروری ہے. انہی نبی پاک دے صحابہ دا دیدار کرن والا امام اعظم قرآن و حدیث جو نظر مار کے مسئلہ بیان کرے حنفیاں واسطے عمل کرنا جائز ہے. کوئی تو انگل سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں آ رہی ہے گل سمجھ. اس واسطے میرے بھائی آؤ میں عرض کر رہے ہیں تقلید کیوں ضروری ہے. ایسے مجتہد امام چاہیے نے جڑے قرآن تے وسیع گہری نظر رکھ دے اور انتہائی دقت نظر انتہائی بصیرت والی نظر اور انتہائی اعلیٰ نظر رکھ دے نے. آس امام ابو حنیفہ دی پیروی کیوں کر دیا؟ میرا امام کیڑا امام جس دی میں پیروی کرداں بخاری شریف دی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حضور جلوہ فرمانے سرکار دے کول حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے نے. حضور نے سلمان فارسی دے اتے ہاتھ رکھیا اور اے آیت کریمہ سورہ جمعہ دی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کہ کچھ او بھی مسلمان نے جیڑا مصطفیٰ دا فیض حضور دی ظاہری زندگی تو بعد پان گے. میرے کریم نے فرمایا لوگو لو کان الایمان عند السریہ لتناولہ رجل من بنی فارس اور رجال من ہؤلاء. بخاری شریف دے الفاظ نے میرے کریم نے کہا لوگو انہا جو ایو جیا بندہ ہوئے گا اگر ایمان سریہ تک بھی چلا جائے یعنی آسمان تک بھی بلند چلا جائے دنیا نو ایمان زمین تو نہ ملے آسمان تو ملے. انہا سلمان فارسی انہا جو ایو جیا بندہ پیدا ہوئے گا جیڑا ایمان میری امت نو دس دے گا حقائق دس دیں گے. میرے بھائی اے حدیث پاک 12 حدیث دیاں کتاب اندر آئیے الفاظ تھوڑے تھوڑے اختلاف ہے. کدائیں لوکان الدین آیا کدائیں لوکان العلم عند سریہ عند سریہ لوکان الدین عند سریہ لوکان الایمان عند سریہ. 12 حدیث اندر 12 کتاب اندر حدیث آئیے. میرے کریم فرمایا اگر دین ایمان علم سریہ تک چلا گیا بنو فارس تو ایک بندہ آوے گا اس نو پالے گا میری امت نو بتاوے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ اور علامہ ابن حجر حتمی مکی اپنی کتاب الخیرات الحسان اندر کہندے نے لوگو جس فارسی جنے دی طرف نبی پاک اشارہ کر گئے نے او اعلیٰ امت دا امام ابو حنیفہ. میرے بھائی تو ان سمجھ آ رہی ہون آؤ میرے دوست میرے کریم آقا نے فرمایا ہون جیڑے امام موجود نے یہ لوگ من دے نہیں حقیقت اندر غیر مقلدین ابو داؤد ظاہری دی پیروی کر دینے او بھی انہار ظاہری قرآن دی آیتاں پڑھ کے ظاہری حدیث دے الفاظ پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کر دے سن. او دی ہی نسل ہے او دی پیروی کرن والی ہے. لیکن اللہ دی قسم ہے انہاں دے ابو داؤد ظاہری امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل ابو سفیان ثوری یا جتنے بھی مجتہد امام ہوئے نے انہاں جو اس قاعدہ کوئی بھی امام فارسی نہیں ہویا. اگر فارسی امام ہویا جڑا حضور دی امت نو ایمان اور دین دے اعلیٰ درجہ تو باخبر کر گیا او میرے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا ابو حنیفہ دی ذات. امام اعظم نو اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن دا درک کتنا حدیث قرآن سنتی گہرائی عطا فرمائیے. میرا بھائی ایک مرتبہ ایک داریے نے چیلنج کیتا میرے نال کوئی مسلمان مناظرہ کرے. داریاں دا عقیدہ اے کہ اے نظام کائنات خود چل رہا انہوں کوئی چلان والا
کی کہندے نے کوئی چلان والا او آدے نے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نحن نموت و نحیا، اسی آپ پہ پیدا ہوئے آپ پہ مر جاواں گے، آپ پہ آسمان بنیا زمین بنیا پہاڑ بنے ہر شے بنی، کوئی بنان والا نہیں۔ او اللہ تعالیٰ دی ذات دے منکر نے او کہندے لگا میرے نال تہاڈا کوئی مولوی مناظرہ کرے۔ امام اعظم نے فرمایا میں کراں گا۔ میرے بھائی ٹائم متعین ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے نال اس جگہ تے پہنچے نے۔ وہ لوگ پہلے زمانے یہ لوگ پروپیگنڈا بڑا کر دینے، شور بڑا کر دینے، اے انہاں دی اج دی نہیں بلکہ اے انہاں دی پرانی نسلی عادت ہے۔ اور اوڑی آکھو سبحان اللہ۔ بشیر کرم صاحب پہ دن ساؤنڈ سیٹ نہیں، لہذا تقریر لمبی کرو، نواں ساؤنڈ آ رہے ٹھیک ہے۔ حضرت قبلہ دا احترام کرنا نا آسان، لیکن اصلی میری تقریر اگے بھی ایک ہے۔ آج دی رات اندر ہے دو پروگرام رل گئے۔ میں پہلے سمجھے سی کہ صرف میرے کو دعا ہی منگونی نا، لیکن ہونے نا تقریر دا بھی حکم کر دیتا۔ بہرحال تو ان سمجھ آ رہی ہے یہ شور مچیندے کہ نہیں مچیندے؟ بولو پراپوگنڈا کر دین کہ نہیں؟ پراپوگنڈے چینج پتہ لگدا کہ پورے شیطان دے وارث نے، ہر گل دا پراپوگنڈا کرنا۔ امام صاحب کچھ دیر نال پاؤن انہاں رولا پا دیتا، جس دیکھو اتنا بڑا امام ہو کے وعدہ خلاف ورزی کر کے لیٹ آیا جی، اتنا لیٹ آئے جتنا لیٹ آئے۔ آپ فرمایا یار انسان میں انسان لیٹ ہو سکدا، آتے گیا نا۔ نہیں جی نہیں تسی لیٹ آئے ہو۔ آپ فرمایا یار بندہ مجبوری بن جاندی، بن جاندی مجبوری کی نہیں؟ اچھے بول لو۔ آخر والے بھی جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے؟ میرے بھائی میں عرض کر رہے ہیں انہاں شور مچایا جی ابو حنیفہ سنیاں دے امام لیٹ آئے نے۔ آپ فرمایا یا آخر انسان میں لیٹ ہو سکدا، انہاں کہ نہیں جی نہیں بڑا شور مچایا۔ آپ فرمایا آکھن لگے پھر وجہ دسو کیوں لیٹ ہویا؟ آپ فرمایا کئی وجہ ہو سکدیاں، مثلا انہی تسی سمجھ لو میں تہاڈے کول آونا، تہاڈے میرے درمیان دریا، میں دریا تے آیا، اگے میں کی ویکھیا کہ بیڑی پتن چھوڑ چکی ہے، ہن بیڑی ہے کوئی نہ، میں انتظار اندر بہ گیا، میں تکدا رہا بیڑی آوے تا میں جاواں، لیکن بیڑی واپس نہیں آئی۔ یک لخت میں کے ویکھیا ایک درخت اپنے آپ گریا، اپنے آپ پھٹے بن گیا، اپنے آپ پھٹے تختے جڑ کے کشتی بن گئی ہے، میرے سامنے آ گیا، میں وچ بہ گیا، او کشتی اپنے آپ چل کے کنارے اپڑ گئی ہے۔ تسی انہی سمجھ لو اے ہوئی میرا اگر عذر ہے تے اے میرا عذر تن قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اوہی گل اے شور بچا مچاندے نے، گدن لگ پے شور کرن لگ پے، اور لوگو دیکھو دیکھو ابو حنیفہ کیڈا بڑا جھوٹ بول رہا، کدی انج نہیں ہویا کوئی درخت اپنے آپ گرے، اپنے آپ پھٹے بنے، اپنے آپ کشتی بنے، بلکہ انہوں کوئی بناندا ہے تاں کشتی بندی ہے۔ میرے بھائی جدو زور نال گلے پھاڑ رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام نال بولے، آپ نے فرمایا او گلے پھاڑن والے ہو، او عقل تو آری عام کو تسی مناظرہ ہار چکے ہو، سنیاں دا امام مناظرہ جیت چکے آئے۔ او نہ کیا اجے تے مناظرہ ہویا کوئی نہیں جتے کی کنو۔ آپ فرمایا تسی آپ پہ پیا دیو، یہ کشتی اپنے آپ نہیں بندی۔ آپ فرمایا جے تہاڈی گل سچی ہے کشتی اپنے آپ اگر نہیں بندی تے مان لو زمین و آسمان اور کائنات کی بھی ہستی اپنے آپ نہیں بنی، بنان والا پیچھے میرا رب موجود ہے۔ میرے بھائی تو عام لوگوں نے نہیں پتا اے امام صاحب دے نا تو کیوں جل دینے، ایک کیوں بک بک امام صاحب دے بارج کر دینے۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائی انہاں دے انہاں ظاہری ابتدائی امامت تو لے کے آج تک ابو حنیفہ ایو جے دلائل دے گئے نے کہ ہمیشہ میدان وچ انہاں دے حصے وچ ذلت رسوائی آئی ہے۔ آپ فرمایا بول اگر ایک کشتی اپنے آپ نہیں بندی تے کائنات دی ہستی اپنے آپ بن جاندی۔ چپ منہ تے رنگ بن گئے، کوئی جواب نہیں دیندے۔ میرے دوستو تائیں میں نے خود امام اعظم دی بارگاہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے، میں کہنا تو وہ فقیہ فقاہت کی آبرو تجھ سے
اے میرے امام تو وہ فقیہ فقاہت کی آبرو تجھ سے، تو وہ فقیہ فقاہت کی آبرو تجھ سے، تیری فقاہت شرع مبین کو میرا سلام۔ اے میرے امام تہاڈی فقاہت نو میرا سلام ہے، تہاڈی عقل مندی نو سلام ہے۔ میرے بھائی ایک عیسائی آ گیا، کہنے لگا میں ایک تہاڈے نال مناظرہ کرنا چاہنا کہ تہاڈے قرآن اندر بعد او حقائق آئے نے جیڑے کہ عقل نہیں مندا، اگر کوئی جواب دینا چاہندا میدان اندر آوے۔ میرا بھائی حکومتی سطح تے اعلان ہویا، جمع غفیر ہو گیا، ایک بڑا اونچا برج بنایا گیا، ان سمجھو ممبر یا سٹیج بنایا گیا، او عیسائیوں دے اوتے چڑھ گیا، چڑھ کے کہنے لگا او مسلمانوں میں تہاڈے قرآن دے بارے اعتراض کردا، پر میں انہاں دا جواب نہ قرآن چوں لینا ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان چوں لینا ہے، عقلی جواب چاہیدا ہے، کوئی مائی دا لال میرے انہاں سوالاں دا جواب دے۔ میرے بھائی امام صاحب رحمت اللہ علیہ دی ابتدائی عمر ہے، آپ اپنے والد جناب ثابت دے نال اس مجمع موجود نے، آپ نے ابا جان نو کہا، ہر منے سناٹا چھا گیا، کوئی عالم نہیں بولدا، کوئی مولوی نہیں بولدا، آپ نے والد نے فرمایا اجازت ہوئے تے میں جواب دیواں، فرمایا بیٹا اگے ہو، اسلام قرآن دی لاج رکھن دا وقت آ گیا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اگے بڑھے، آپ نے انہوں فرمایا او عیسائی تو سائل ہے، تو سوال کرن والا ہے، میں مجیب میں جواب دین والا، سائل ادنا ہوندا ہے مجیب اعلی ہوندا ہے۔ تو انگل سمجھان واسطے میں عرض کراں ایک بندہ تواڈے کولوں شے منگے او تہاڈا محتاج ہے کہ نہیں؟ بولو تسی دینی ہو تہاڈا محتاج ہے۔ آپ فرمایا تو سائل ہے میں مجیب ہاں، تو منگتا میں دین والا جواب دین والا، لہذا تو اتے نہ بہو، تو تلے آ میں اتے بہا، تو سوال تلے کھڑو کے کر، تیرا او مقام ہے میرا او مقام۔ ساکھے ٹھیک ہے، اتر آیا امام صاحب نے اس ممبر تے یا چبوترے تے بٹھایا اور ابتدائی عمر امام حمام دی۔ میرے دوستو اس نے سوال کیتا، آنکھن لگا قرآن کریم دے اندر آیا ہے کہ اللہ دی ذات ایک کے، بولو اللہ دی ذات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو ہاں الہ ایک ذات ہے، کدہ ہی آیا ہو واللہ احد، اللہ دی ذات یکتا ایک ہے۔ او کہنے لگا اے ابو حنیفہ اے دس قرآن کہندا ہے ایک ہے، اور تسی آدھے ہو اللہ تو پہلے کوئی شے نہیں، اللہ سب تو پہلے آ۔ میں تیرے کولو پوچھداں دس ایک جے تہاڈا خالق ہے، اس ایک تو پہلے کے شے آئی، عقل نال جواب دے۔ آپ نے فرمایا او عیسائی ہوش اندر آ، ایک عدد ہے، اس تو اگے عدد چل دینے گن، کہنے لگا ایک دو ترے چار، اگے گن لگ پیا۔ آپ فرمائے اس تو پچھے گن، آکھن لگا اس تو پچھے کوئی شے نہیں، فرمایا اے عدد ہک مجازی ہے، اگر مجازی ہک تو پہلے کوئی شے نہیں تے حقیقی ہک رب تو پہلے بھی کوئی شے نہیں۔ آخر والے کہندے نو سبحان اللہ یا میں سنے سب کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو ایک عدد تو پہلے کوئی شے نہیں، انہا الہ واحد، الہ حقیقی اللہ تو پہلے بھی کوئی شے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جواب میں مل گیا۔ دوجی آیت پڑھی، میرے بھائی کہنے لگا قرآن کریم کے اندر آیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان دا نور ہے۔ آکھن لگا اللہ نور ہے تے دس اللہ دا چہرہ کیڑے منے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، تہاڈے رب دا چہرہ کیڑے منے۔ اس آیت میں کس طرح تو عقلی طور تے اپلائی کریں گا اور میں مطمئن کریں گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں موم بتی لے آؤ، موم بتی لے آئی گئی۔ آپ نے فرمایا عیسائی نو آگ لا، اس نے آگ لگائی۔ میرے بھائی موم بتی نو یا دیے نو جدو آگ لگائی گئی بچو لائٹ نکلی۔ امام صاحب فرمایا او عیسائی بھرے مجمع اندر دس اس لائٹ دا منہ کیڑے منے؟ آکھن لگا ادا منہ تے ہر منے۔
منے جدو شمع جل دیے میرے بھائی جدو موم بتی جل دیے ہر منے او دا چہرہ ہوندا ہے اس نے کہا ہر منے آپ نے فرمایا اے مجازی نور ہے میرا رب حقیقی نور ہے یہ مجازی نور دا ہر منے چہرہ ہے تے میرے رب حقیقی دا بھی ہر منے ہر وقت چہرہ ہے میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں انہاں لوگاں نو امام صاحب کیوں چپ دے دے پہلے دن تو لے کے آج تک انہاں باطل قوتاں نو امام صاحب نے رسوا کیتا ذلیل کیتا اور خدا دی قسم ایسا لاجواب کیتا کہ قیامت تک زخم تے چٹ دے رہن گے پر امام دے سوالاں دا جواب نہیں دے سکن اس نے تریجی گل کیتی کہنے لگا ابو حنیفہ قرآن پاک دے اندر تیسری گل لئیے کل یوم ہوا فی شان کہ رب ہر لمحے ایک عجیب شان اندر ہوندا ایک عجیب کم اندر ہوندا بس اس وقت تیرے رب دی عجیب شان کیے آپ نے فرمایا اے عیسائی میرے رب دی عجیب شان ہے تو اتے منبر تے آئے میں زمین وچ آ میں تیرے قدماں وچ آ اے میرے رب دی شان ہے میں بلند کر کے تین قدماں وچ کر کے ذلیل کر دیتا ہے میں نے تیرے سر نالو اونچا کر کے میرے رب نے میں عزت والا بنا دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں تو وہ فقی فقاہت کی آبرو یہ جاگ رہے ہو تو بولو تو وہ فقی فقاہت کی آبرو تو جسے تیری فقاہت شرع مبین کو میرا تیری فقاہت شرع مبین کو میرا سلام میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ میرے آقا دی بشارت دے مطابق اترے حضور نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لا يتناولہ رجل من ابناء فارس او کما قال علیہ السلام فرمایا اگر دین آسمانہ تے بھی چلا گیا دنیا نو زمین تو نہ ملیا یعنی اشارہ سی اگر کسی حقیقت دین دنیا تک پہنچنا عام لوگاں کو مشکل ہو جائے گا ایک ایسا بندہ میری امت اندر آئے گا جڑا اس حقیقت نو پا لے گا کتنے ایسے حقائق نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیتے عام مائی دلال نہیں بیان کر سکے برادران گرامی قدر امام اعظم آپ دینا تو اے لوگ اس واسطے جل دینے کہ اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ جدوں بھی اے شرارت کرن واسطے یا کوئی بھی قباحت کرن واسطے آئے خدا دی قسم امام نے انہاں نو لا جواب کر دیتا ہے بولو کی کر دیتا میرے بھائی ایک باری چند غیر مقلد آگئے امام صاحب مسجد اندر بیٹھے نے طلباء سبق پڑھ کے چلے گئے امام صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے نے ایک پنج آگئے دہشت گرد بن کے بم والے میرے بھائی بارود والے لوگ آگئے نے یعنی انتہائی برا ارادہ لے کے آگئے نے اور عزم کر کے آئے نے حضرت امام صاحب نو حقلیاں دیکھیا آکھن لگے ساڈا توڑے نال ایک مناظرہ ہے گل بات ہے اگر تسی ساڈی گل دا جواب نہ دیتا تسی حقل لے ہو پھر سوچ لے توڑا انجام کی ہوئے گا اس واسطے تسی بولے بھالے انہاں دے ظاہری حلیاں تے نہ گئے کرو اللہ دیاں گھراں وچ بھی دہشت گردی تو باز نہ آنا انہاں دی نسلی اچھے بولو پرانی عادت ہے بڑی دھونس داندلی دے نال 5-6 بندے آگئے امام صاحب نو کہنے لگے ساڑا توڑے نال مناظرہ ہے فرمایا بے جاؤ آرام نہ اللہ دا گھارے احترام نو مد نظر رکھو گل کرو کی کرنا چاندے ہو کہنے لگے گل لے تسی کہندے ہو امام جماعت کروا رہے ہوئے مگر سورت فاتحہ پڑھنی کوئی ضروری نہیں اسی حدیثاں لے کے آیا اے حدیثاں دا ذخیرہ ساڑے کول ہے سن جواب دیو میرے بھائی انہاں نے اس گل تے بڑا ناز ہوندا اسی کتاباں وچ کچھاں پائیاں لیکن کھوتے تے کتاباں لدیے تے عالم بن جاندا اچھے بولو کھوتے تے یہ باہر رکھی ہو عالم بن جاندا او پہلو عقل تے رب کولو مانگ اگر خدا تین عقل دے دے خدا دی قسم اس تو چارہ ایک کاری نہیں کہ تین تقلید دا قائل ہونا پڑے گا رب نے قرآن وچ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون اگر تن کسی گل دا پتہ نہیں
اہل علم کو پوچھو، اہل اجتہاد کو پوچھو، اہل ذکر کو پوچھو۔ میں پوچھدا ہوں رب دے قرآن نے دو بندے بنائے، ایک پوچھن والا ایک دسن والا، تے جے پوچھن تو بعد عمل نہیں کرنا تے پوچھن دا مطلب کوئی نہیں۔ گویا قرآن نے بھی دسیا انسانیت کے ہدایت والے طبقے دو ہی نے، ایک پوچھن والے ایک دسن والے۔ پوچھن والے مقلد نے، دسن والے مجتہد نے۔ طریقہ کون ہے؟ الذی یوسوس، طریقے شیطان دے چیلے نے جڑا تہاڈا دماغ خراب کر دے نے، تہن شک و شبہ اندر ڈال دے نے۔ خدا دی قسم سے مداری لال کہہ رہے ہیں، پن دادن خان دے حضور سنیو، بیدار ہو۔ خدا دے قرآن نے دو طبقے دسے، ایک پوچھن والے ایک دسن والے۔ تے جے دسن والے دی گل تے عمل نہیں کرنا تے وقت فائدہ کوئی نہیں۔ پتہ چلیا قرآن نے دس دیتا ہدایت تے دو طبقے نے، تے یا اللہ جیڑا تریجا ہوئے گا فرمایا جتھے بھی ہدایت آوے گی یہ ضرور شیطان دے چیلے ہوتے پنگا لین گے، اتھے مداخلت کرن گے۔ یہ گل تو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اگر ذرا بھی میرے بھائی عقل تو کم لے جاوے، اس تو انکار نہیں کہ قرآن و حدیث نو سمجھن دے واسطے ائمہ دی ضرورت ہے۔ میں گل لے کر رہا کہ چند پانچ چھ آدمی دہشت گردی دی حالت اندر اہل ظواہر یا اہل ظاہر آپ دے سامنے آ گئے، کہنے لگے امام صاحب اسی مناظرہ کرنا، ساڑھے کول ہیڈیاں حدیثاں نے، تو انوی آدھے نہیں رفع یدین دیاں اتنی حدیثاں بولو، پتہ نہیں بے انہاں دا حدیثاں دا مطلب کیا، ایک کوئی نہیں پتہ۔ میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں اگر ہر بندہ حدیث تک پہنچدا ہوندا، میرے بھائی امت دے بڑے بڑے علماء زندگیاں وقف نہ کر دے۔ امام صاحب نو کہن لگے اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا، امام سورۃ فاتحہ پڑھدا تسی مگر کہندے ہو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، امام پڑھے گا وہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا رولا نہ پاؤ، مسجد آرام نال بہو، تسی پانچ چھ بندے ہو، میں ایک بندہ، میں ایک بولاں گا، تسی پانچ چھ اکٹھے بولن لگ پے، رولا پہ جائے گا، لہذا ہکین اپنا نمائندہ بنا لو، ہکین اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا لو، ہک بندہ اگے کرو جیڑا میرے نال گل کرے۔ انہاں پچ مشورہ کیتا، جیڑا بالا زبان درازا چالاکا زیادہ گلاں کرن والا، اوہے لوگ انہاں پالے ہوندے نے اور پیسے نہ دین پھیلاندے نے، انہوں اگے کیتا، اگے کر کے کہنے لگے اے ساڈا نمائندہ ہے، اے ساڈا امام ہے، اے ساڈا لیڈر ہے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، ہن ہی گل میں پہلو دسو بعد جو مناظرہ شروع کریں گے۔ کہنے لگے جی کہ گل ہے؟ آپ فرمایا اے بندہ جے جیت جاوے تے وقت تہاڈی جیت کے ہارے، آکھن لگے ساڈے امام دی جیت ساڈی جیتے، اگر ساڈا امام ہار جاوے اسی ہار گئے۔ امام اعظم فرمایا اے گل من دیو، آدھے من دیاں۔ آپ فرمایا تسی نہ بولو تاں بھی، آکھن لگے بولیے یا نہ بولیے، اگر اے ساڈا امام جیت گیا تے اسی جیت گئے، اگر اے ہار گیا تے اسی ہار گئے۔ آپ فرمایا سمجھ لو جے عقل ہے تے میں تن مناظرے چ ہرا بھی چھوڑے آئے۔ تھوڑی ڈھلی سبحان اللہ دستی تو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ علامہ صاحب اتنی سبحان اللہ تے نہیں مطمئن ہوندے، اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ہیں ہوش قائم کاڈے۔ امام صاحب فرمائے تہاڈا امام دی جیت تہاڈی ہے، جی ایدی ہے، جیت ساڈی جیت ہے، ایدی ہار ساڈی ہار ہے۔ فرمایا تسی نہ بھی بولو تاں بھی جنا جیا۔ آپ فرمایا تسی رو چپ، تہاڈا امام میرے نال کرے مناظرہ، بولے او ہار ونجے، ایدی ہار نو تسی اپنی ہار مان لیندے ہو، انہی مان لیو۔ اللہ دی کچہری اندر اسی حنفی کھلو کے نماز پڑھدے ہاں، اسی آتے ہیں مالک امام ساڈا نمائندہ ہے، اوتی تلاوت کرنا بھی ساڈی تلاوت ہے۔ کوئی نہیں تو سمجھ، اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں تو سمجھ۔ آپ نے فرمایا اگر تہاڈا امام ہار جاوے تو تہاڈی ہارنا، اگر امام جیت جاوے تہاڈی جیتے۔ انہی اسی کہنے ہیں جدو امام قرار کر لئیے اسی بولیے نہ بولیے، جدو ہاتھ بن کے آکھیا ہے پیچھے سے امام دے، رب جاندہ ہے جیڑی گل امام دیے اوہی گل۔ اور یہی گل آمنہ دے لال نے کی تھی، فرمایا اے لوگو جدہ امام ہوئے او جدو قرات کر لیوے تے مقتدی انہیں سمجھے میرے امام دی قرات میری ہی قرات ہو گئی۔
میرے دوستہ میں عرضے کر رہے ہیں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ انجنان ذلیل کیتا رسوا کیتا منہ لٹکے ہوئے نے دہشت گردیاں بھول گئیاں اگلی گل بھی نہیں آئی یہ کیوں ہے اس واسطے کہ میرے سونے نبی نے اشارہ کیتا مولا مصطفیٰ نے میرے آقا نے امام اعظم دے بارے اشارہ کیتا تے مولا علی مرتضیٰ نے امام اعظم واسطے دعا منگی بولو کی منگی اسی شروع دے دعا ماں دے کائنا ساڑا عقیدہ اللہ والے دعا کرن بولو دا اثر جدا عقیدہ بولو جڑا چورے ہو نہ بولے اللہ والے دعا کرن اثر ہوندہ کہ نہیں ہوندہ اللہ والے کو دعا کراؤنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے قرآن و سنت دینا ثابت ہے ایک گلے پھاڑ پھاڑ کے آدن جی قبران تے جان دے ہو بلیاں کول جان دے ہو رب آپ نہیں سندا میں آکھیا تین اہم کا گل سمجھ نہیں آئی اسی کدوں آکھیا ہے سندا نہیں پر اسی کہندے ہاں سندا سارے آن دیئے پر مندہ پیارے آن دیئے اونچے بولو منندہ گال سنن دی نہیں گال منن دیئے سنتے کافران دی بھی لیندہ بے ایمانہ دی بھی لیندہ چورا و چکیاں دی بھی لیندہ لیکن قبول انما یتقبل اللہ من المتقین انما حرف حسر ہے اور میرے بھائی اس گلنوں دس رہے آئے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت اونا دی ہوندی ہے جڑے متقی ہوندے نے جڑے پارسا ہوندے نے اس واسطے سننی جاگ اسی کیوں اللہ دے بلیاں کول جاندے ہاں ساڈا ایمان ہے اسی گناہگاراں پیر سیال متقی نے او دعا کرنگے رب ساڈا بیڑا پار کر دے گا ساڑھا ایمان ہے اسی گناہگاراں حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عالم با عمل ہوئے یا حضور سید حسین الدین شہزاد جیسے استاذ العلماء والفضلاء ہون یا غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی جیسا ہوئے بھی سید زادات عالم ہوئے اور تقوی دا پار پہ کروے ساڑھا ایمان ہے ساڑھے نالو زیادہ رب انہ دی مندائے بولو رب سارے نال زیادہ میرے بھائی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دادا جان نے حضرت مولا علی دی زیارت کیتی ہے اور حضرت علی دی بارگاہ دے اندر ایک موقع تے بہترین فالودہ پیش کیتا آپ نو کھلایا آپ دے بیٹے ثابت پیدا ہوئے یعنی امام اعظم دے والد بچپن دے اندر امام اعظم دے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی بارگاہ گئے اور میرا بھائی حضرت علی کون ذات ہے خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے علم و حکمت دے مظہر تمام مولا علی نے دیگر سارے صحابہ نو اپنے اپنے مقام حاصل نے لیکن علم و حکمت مصطفیٰ دا اعلیٰ وارث مولا علی حضرت علی نے علم و حکمت مصطفیٰ دا جو مظہر بڑھایا گیا ان کوئی عام آدمی نہیں اور حضرت علی دی زبان کوئی عام زبان نہیں میرا بھائی آج تیرے گھر پیر صاحب روٹی کھان تو آدھا میں پیر صاحب دے گلاس اندر جھوٹا پینا برکت ہوئے ارے تیرا پیر پانی پیوے تو دا جھوٹا پینا سعادت سمجھدا ہے حضرت علی نو اے سعادت مولا علی دا بچپنے مولا علی دی ساری تربیتی میرے مصطفیٰ دی نظر اندر تے ایک بندہ اگر اپنے پیر و مرشد دا جھوٹا پی لیوے او برکتاں دا حامل ہے کہ جس علی دی صبح بھی نگاہ مصطفیٰ اندر ہے شام بھی مصطفیٰ دی نگاہ اندر ہے جس علی دی دن بھی مولا مصطفیٰ دے نالے رات بھی سونے نبی نالے او صحابہ تے تمنا لے کے اللہ دی قسم اپنا بدن نبی پاک دے ننگے بدن نہ لگان دینے حضور دیکھ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بڑے کو بدلہ لینا تو میرے بدن تے ضرب ماریے میرا بدن ننگا حضور دے زندگی دے آخری ایام نے آخری بیماری ہے میرے کریم فرمایا جس بدلہ لینا للہوے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا لیکن آقا میرے بدن تے کمیز کوئی نائی میرے بھائی ذرا غور تے کر آج میری کوئی گستاخی کرے یا بے باکی کرے میرے شاگردان دی آنکھاں پھٹ جانیاں نے صحابہ سچے پروانے نے جدو ویکھیا صحابی عجیب گل کردا یا رسول اللہ
اللہ بدن ننگا کرو میں ننگے بدن تے ضرب ماراں گا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کیتا بدن مبارک ننگا کیتا صحابی مصطفیٰ کریم دے بدن لپٹ کے کہندے یا رسول اللہ بدلا لین دا تے میں سوچ بھی نہ سکدا تمنا سی میرا بدن بدن نبی نال لگ جاوے تاکہ جہنم دی آگ حرام ہو جائے آج دے مولوی دے سارے درس قرآن سارے درس حدیث دا زور اس گلتے نبی کوئی نفع نہیں دے سکدا میں کہیا اس وچ کوئی شک نہیں معروم اعلان دینے اور اے دھڑلے نال کہندے نے جی کلا عمل کل نفسی درم ولا نفع میں آکھیا جاہلا الا ماشاء اللہ بھی پڑھ جے پڑھے گا تے پتہ چلے گا صحابہ دا عقیدہ ہے نبی پاک تے ایڈا نفع دین والی ذات ہے جڑا انہاں دے بدن نہ لگ جاوے رب او دے بدن نو جہنم تے حرام کر دے اے کوئی نفع نہیں تسی ڈلے پہ گئے ہو لے جی انہاں لمحہ صاحب تسی جانا تہاڈی قوم جان میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں ذرا توجہ فرماؤ میں عرضے کر رہے ہیں صحابہ تے تمنا لے کے خدا دی قسم رسول اللہ دی برکتاں والیاں شے لئیاں اج مولوی فتوی لگاندا نہیں تھکدا میں کہیا اٹھا بخاری حضور دے کول ایک بڑی پیاری چادر آئی عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ چو جلیل القدر صحابی نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چادر بڑی سونی ہے فرمایا میں تحفتاً ملی ہے آقا میں نے کدی دے دیو حضور اندر تشریف لے کے چادر اتار کے عبد الرحمن ابن عوف نو دیتی ہے عشرہ مبشرہ صحابہ چونے صحابہ بات جھڑ کیا اے عبد الرحمن تین پتہ ہے او بارگاہ جدے چو کدی نہ کدی منگن والے نہیں سنی تم حضور دی معبود چادر لے لئے فرمایا لوگوں میں ساریاں گلا جان گا اللہ دی قسم جیڑی بخاری کچھ وچ پا کے لوگن گمراہ کر لا اس بخاری اندر موجود ہے حضرت عبد الرحمن نے کہا لوگوں میں تے اس چادر لئیے جدو دنیا تو مر کے جاواں کفن والا نہ لباس سونے نبی دی چادر بنا کے جاواں صحابی دا بھی عقیدہ ہے نبی پاک دے بدن نہ لگن والی چادر بھی فائدہ دین دیئے اور تیری توحید تن گمراہ کر رہی ہے اور برباد کر رہی ہے جڑی تیری توحید تنہ دیئے نبی کوئی فائدہ نہیں دیندہ صحابی تے بخاری ببانگے دول کر رہا لے اکفانا فی ہے میں تے چادر منگی اس واسطے سونے دی چادر منہ چھپا کے جاماں گا رب راضی ہو جائے میرے دوستہ میرے بھائیو چونکہ حضرت نے تقریر کرنی میں کلوز کر میں عرض کر رہے ہیں میرے بھائی قرآن و حدیث دا مفہوم سمجھن دے واسطے ائمہ مجتہدین دی ضرورت ہے اور ائمہ مجتہدین اندر میرے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام ابو حنیفہ دا مقام ہے کہ خدا دی قسم بشارت مصطفیٰ دا بھی مظہر دعائے مرتضیٰ دا بھی مظہر آپ دے والد بچپن اندر حضرت علی دی بارگاہ گئے آپ دے والد ثابت جدو گئے نے حضرت علی المرتضیٰ نے آپ دے واسطے دعا منگی اے میرے مولا ثابت نو بھی برکت دے انہاں دی اولاد نو بھی برکت دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے پوتے فرماندے نے اسماعیل ابن حماد اے لوگو میرے دادا ابو حنیفہ دا دنیا تے جیڑا علمی سکہ بیٹھے ہویا کوئی مائی دلال ابو حنیفہ دا مقابلہ اس دور اندر نہیں کر سکیا او کہندے من امید اے بشارت مصطفیٰ دا بھی اظہار دعائے علی مرتضیٰ دا بھی اظہار اس واسطے میرے دوستو اسی اس امام دی پیروی کر دیا اسی انگریزاں تو مانگ کے مذہب دے نا نہیں لینے والے اسی کسے 14ویں صدی آدمی پیچھے نہیں چلن والے کس امام اعظم پیچھے چلن والے ہاں اللہ دی قسم ہے جس امام دی عظمت نو امام باقر نے بھی تسلیم کیتا ہے
امام باقر رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین دے بیٹے نے آپ مدینہ پاک رہندے نے اور شاید تو ان پتہ ہوئے بعض بندے بعض شیعہ لوگ صرف 12 امامہ دا نا لیندے نے وہ صرف نا لیندے نے سچی عقیدت اگر نصیبے تے اہلے یہ جاگ رہے ہوتے بولو کہ نصیبے محمد باقر دا معنی کیے میرے بھائی باقر دا معنی بال کی کھال اتار کر تحقیق سے حقائق نکالنے والی ذات حضرت امام باقر بہت بڑے ماہر عالم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک اندر امام باقر نو ملن گئے ان لوگاں نے اور انہاں نے وڈیریاں اس ویلے اے فضا پھیلا دیتی کہ ابو حنیفہ اپنی رائے تے عمل کردا ہے نبی پاک دی حدیث نہیں مندا جدوں آپ مدینہ پاک گئے لوگاں تعارف کرایا حضرت اے ابو حنیفہ کوفی آئے نے حضرت امام باقر نے فرمایا تو وہ بندہ ہیں جڑے میرے نبی دے حکم تے اپنی عقل نو ترجیح دینا آپ نے فرمایا اے امام باقر آپ دا احترام ساڈے تے نہیں لازم ہے جو نبی پاک دا احترام ہے کیونکہ آپ آل نبی ہو اولاد علی ہو ذرا تشریف رکھو آپ نے فرمایا اے امام باقر ایک گل دسو اے فرماؤ کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے آپ فرمایا ہن عقل تے اے آدا جدو وراثت دے حصے ملن مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے عورت نو حصہ بالا دیو دی کمزوری دور ہو جاوے مرد نو تھوڑا دیو پہلی طاقتور ہے فرمایا جے میں رائے تے عمل کراں میں آکھاں مرد دی وراثت بالی ہونی چاہیے پر میں رائے تے نہیں چلدا میں آمنہ دے لال دی شریعت تے چل کے کہنا ہاں دو عورتاں دے برابر ایک مرد نو حصہ ملے گا آپ نے فرمایا دیکھو میں رائے تے عمل نہیں کیتا حضور دے ارشاد تے عمل کیتا شریعت مصطفیٰ تے عمل کیتا پھر آپ تو ان کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی آپ نے سوال کیتا امام باقر تے آپ نے فرمایا حضرت دسو نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے آپ نے فرمایا نماز افضل ہے آپ نے فرمایا جس وقت عورت دے ایام ماواری آندے نے انہاں دناں چ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی او نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے نماز افضل چاہیے جدو ایام ختم ہو جاون عورت نماز دی قضا کرے روزیاں دی نہ کرے کیونکہ نماز افضل ہے آپ فرمایا عقل آدی ہے نماز افضل ہے اتنی قضا ہونی چاہیے پر میں عقل دی گل نہیں مندا میں گل آمنہ دے لال دی مندا وا میں بھی کہنا عورت نمازاں دی قضا نہیں کرے گی روزیاں دی قضا کرے گی انہاں میرے بھائی اور مسائل ڈسکس ہوئے ہر مسئلے دی جدو امام صاحب نے باس کیتی امام باقر امام زین العابدین دے نور نظر امام حسین دے پوتے کھڑے ہو کے میرے امام نو گلے نہ لگا کہ آپ دی پیشانی تے بوسہ دے کے کہا ابو حنیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے تیرے دشمن برباس کر دینے میں تے نظر آ رہا میرا رب تیرے وچوں میرے نانے دے دین و عزت عطا فرمائے گا یہ ہے امام اعظم دا مقام تائیں تے میرے دوستو خدا دی قسم جانن والے کو پوچھ اے میں دسو ہیرے دی قدر عام کام کو پوچھیندی ہے کہ عقل مندیاں کو پوچھیندی عقل مند جاندا ہیرے دی قدر کے امام صاحب دی قدر اے 8 جماعتاں فیل اہل حدیث جا غیر المقلد کی جاندا امام دی قدر پوچھنا چاہنا تے امام باقر کولو پوچھ امام جعفر صادق کولو پوچھ امام مالک کولو پوچھ امام شافعی کولو پوچھ امام شافعی کہندے نے اگر ساری کائنات فقہ دیاں پکیاں روٹیاں کھا رہی ہے تے صدقہ ابو حنیفہ دا کھا رہی ہے وقت نہیں میں عرض کرا میرے امام دا کی مقام ہے حضور سیدنا داتا علی اجمیری نے کہا یحییٰ ابن معاذ الرائی کہندے نے میں خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی میں کہتی یا رسول اللہ آج تے آپ نظر آئے ہو آپ نہ ملنا ہوئے تے آقا کتھے ملیا کریے فرمایا عندہ علم ابی حنیفہ تا میں نو تلاش کرنا چاہندے ہو ابو حنیفہ دا علم پڑھو مصطفیٰ مل جائے اے مقام ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دا اے لوگ کی جانن امام صاحب دا مقام کیے میرے دوستو اسی طرح اسی ذات دی پیروی کر دیاں جنہاں اللہ نے اتنا اعلی مقام عطا فرمایا کہ خدا دی قسم وقت دے امام بھی ابو حنیفہ نو سلام کر دے
تائیں حضرت شیخ اتار کہندے نے بو حنیفہ بدھ امام اصفیاء سراج امتان مصطفیٰ امام شافی کی کہندے نے امام شافی شیر بھی کہندے آپ فرماندے نے آئید ذکر نعمان لنا ان ذکرہو او آدمی ابو حنیفہ دا ذکر بار بار کر اے امام شافی کیوں امام اعظم دا ذکر بار بار سننا چاہندے فرمایا آئید ذکر نعمان لأن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتدوؤ امام شافی کہندے نے لوگو ابو حنیفہ دا ذکر کیتا کرو ابو حنیفہ دا ذکر او کستوری ہے جیڑی تیرے ایمان نو مہکا دے گی جیڑے تیری ایمان یا رسول اللہ میرے بھائی اگر ایک چند لوگ جنہاں دی شروع تو لے کے ذہنیت آخر تک یا دہشت گردی والی ہے یا خدا دی قسم قرآن و سنت اندر سرکہ اور چوری کرنا ہے اور امت نبی نو گمراہ کرنا ہے اگر اے لوگ امام صاحب نو نبی منن امام دا مقام کتنا ہے میں کہنا اگر صرف ایک کو گل سمجھ لیں میں امت دے کتنے ولی اللہ امام اعظم کو اپنا امام من دینے کہ خدا دی قسم تینوں نظر آوے گا حضرت فضیل ابن ایاز حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ای اللہ دے پہلے بڑے بڑے ولی اللہ اس تو درمیان زمانہ اندر اگر آمے گا حضور سیدنا داتا علی حجویری حضور پیر چشتیاں خواجہ غریب النواز سیدی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور سیدنا مجدد الفسانی میرے بھائی اسی طرح اگر آگے چلیں گا حضرت پیر پٹھان پیر سیال پیر مہر شاہ تاجدار گولڈا پیر سیال اور حضور ضیاء الامت سارے دے سارے ولی امام اعظم دی پیروی کرن والے نے امت دے اتنے اولیاء اللہ کسے امام دی پیروی کرنا نہیں پیدا ہوئے جتنے امام ولی اللہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ دی پیروی نال ہوئے تائیں میں کہنا کہ میرے دوستو جنہ دے مقتدی اینے انہ دے امام دا حال ہے صفے اقتدا میں کھڑے اولیاء یہ مطلب تو شیر تے جاگ دے ہوئے ہے صفے اقتدا میں کھڑے اولیاء ایسے ناز امامت پہ لاکھ بولو بولو ایسے ناز میرے بھائی اگر چند لوگ نہیں مندے امام اعظم دی عظمت اندر فرق نہیں آوے گا آج تک دنیا اتے 3 اسلامی بڑی مملکتاں بنیاں نے کتنی بڑیاں میرے بھائی اگر ذرا علم دا ٹاچے تینوں اگر تاریخ اسلام دا تین ٹاچے میرے بھائی سب نالو بڑی دنیا کے اسلامی حکومت پہلی خلافت عباسیہ پھر اس تو بعد میرے بھائی ترکان دی خلافت عثمانیہ یا مغلان دی مغلیہ خاندان دی حکومت بر صغیر دے اندر آئیے ذرا غور کرو آج تو انا دن اسی ہدایت والے ہیں باقی سارے گمرانے آج تک دنیا ہوتے جتنیاں بڑیاں مملکتاں بنیاں انہا اندر اگر میرے بھائی لا آف سٹیٹ یعنی حکومتی قانون بن کے حضور دی امت اندر سب نالو جاریو ساریو یاتے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ بنی اور انہا تنہ بڑیاں مملکتاں دا قانون مملکت فقہ حنفی سی بولو کیسی کیا اے سارے گمراہ نے اور اے چند چھوکرے آج ہدایت دینے کوئی تو ان عقل وچ گل آئیے کوئی نہیں آئی
کو سمجھ آئیے کوئی نہ. اور میرے امام تیو نے میرے بھائی وقت نہیں خدا دی قسم ایک ایک کرنو اگر چھیڑا رات ختم ہو سکتی ہے میرے بھائی. ہر شے اپنے انجام نال پہچانی جاندی ہے. جدو میرے امام اعظم نو ظالمان نے زہر پلایا فلما احس بموتہ خر ساجدا جو ہی پتہ چلیا زہر میرے جگر تے اثر کر لیا امام صاحب سجدے اندر پہ گئے نے. اس امام دی عظمت کی عالم ہے جنہوں رب نے موت دیتی ہے فمات فہو ساجد. اس حال اندر امام دی روح قبض ملک الموت نے کی تھی کہ میرے امام سجدہ کر رہے ہیں. بولو کی کر رہے ہیں؟ یہ مقام ہے امام اعظم دا. اس واسطے تے مقدر تے ناز کر تے نو امام ملیا جس امام دی امامت تے ائمہ بھی ناز کر دینے صوفیاء بھی ناز کر دینے. دعا ہے اللہ انہا وسوسہ ڈالن والے تو اہل سنت نو بچائے اور عقائد اہل سنت اور فقہ حنفیہ دتے اللہ ثابت رہن دی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.